دیکھیے یہ سوال جو بہت اہم ہے، مطلب یہ زیادہ اس میں جو ہے مسئلہ پیش بھی آتا ہے، اور علماء نے اس مسئلے میں جو ہے کافی اختلاف بھی ہے علماء کا، کہ اگر صف ہے اور صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اب ایسے آدمی کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اس کی نماز ہوگی کیا نہیں ہوگی؟ دیکھیے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک ایک کر کے مسئلے کو سمجھیں، تبھی وہ مسئلہ سمجھ پائیں گے۔ جو پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اکیلا، اس کے الگ الگ سچویشن ہے، اسی حساب سے اس کا حکم ہوگا۔ پہلی سچویشن یہ ہے، ایک آدمی آیا پیچھے سے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، صف مکمل ہے، اور آگے آ کے وہ پیچھے آ کے وہ کھڑا ہو گیا، لیکن وہ شروع میں اکیلا تھا، نماز ختم ہونے سے پہلے دوسرا آدمی آ کر مل لیا اس کے ساتھ، آخری تشہد میں بھی آ کر اس کے ساتھ مل لیا، تو مطلب وہ اکیلا نماز نہیں پڑھا، مطلب دوسرا اس کے ساتھ کوئی تھا، اس کا مسئلہ ختم ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن دوسری سچویشن یہ ہے کہ آدمی پیچھے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، شروع میں اکیلا تھا اور پوری نماز ختم ہونے تک بھی اکیلا ہی، کوئی بھی آیا ہی نہیں اس کے ساتھ۔ ایسے آدمی کی نماز کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن کب اختلاف ہے علماء کا اس کو سمجھنا ہے۔ اس وقت اختلاف ہے بعض علماء کا جب پہلی صف میں جگہ نہ ہو۔ اگر پہلی صف میں جگہ تھی لیکن وہ جگہ میں آ کر کھڑے ہونے کے بجائے وہ پیچھے کھڑے ہو کے شروع سے لے کر اخیر تک نماز پڑھا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی، پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا۔ دو چیزیں، صف میں جگہ تھی، پیچھے نماز کھڑے ہو کے اکیلا پڑھ رہا ہے، شروع سے اخیر تک اکیلا پڑھ رہا ہے، ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی۔ لیکن ایک آدمی آیا، دیکھا صف بالکل مکمل ہے، جگہ ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کے لیے، آ کر دیکھا جگہ نہیں مل رہی، پیچھے کھڑا ہو گیا، اب شروع سے اکیلا تھا، نماز ختم ہونے تک بھی اکیلا ہے، صف میں جگہ بھی نہیں تھی، ایسے نمازی کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی، اس لا صلاۃ خلف الصف لمن فرد، اس طرح کی حدیث ہے، میں حدیث یاد نہیں آ رہی، الفاظ یاد نہیں آ رہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی نماز نہیں ہوتی، سنن ترمذی کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض علماء بولتے ہیں کہ نہیں بھائی، مجبوری ہے اس کی، وہ سامنے دیکھ رہا ہے جگہ بھی نہیں ہے کھڑے ہونے کے لیے، اب کیا وہ کھڑا ہو جائے ایسے ہی جماعت چھوڑ کر؟ میں اکیلا ہوں، چھوڑ بھی نہیں سکتا جماعت کو، وہ مجبور ہے، کھڑا ہو گیا، پیچھے سے کوئی آیا بھی نہیں اس کی، تو وہ مجبور ہے، تو مجبوری کی وجہ سے اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم واذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم۔ یہ جو کتاب و سنت کے دلائل ہیں، ان دلائل کی روشنی میں، اور اصول فقہ کا مشہور قاعدہ ہے لا واجب مع العجز، اگر کوئی آدمی کسی واجب چیز کو ادا کرنے سے عاجز آ جاتا ہے تو وہ واجب اس کے حق میں واجب نہیں رہ جاتی۔ ان تمام تفصیلات کی روشنی میں جو مجھے جس قول پہ، جس بات پہ مجھے اطمینان ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ نماز ایسے آدمی کی ہو جائے گی، ایسے آدمی کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ مجبور ہے، وہ عاجز ہے ایک۔ لیکن ایک بات اس مسئلے سے متعلق جڑی ہوئی ہے، ایک طبرانی کی روایت ہے، اس روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ایک آدمی پیچھے سے آیا، اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ میں، تو سامنے والے کو پکڑ کر کھینچ کے اپنے ساتھ کھڑا کر لے، سامنے والے کو کیا کرے، وہ صف میں جو کھڑا ہے اس کو کھینچ کے کیا کرے، اپنے ساتھ کر لے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات معجم طبرانی کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف کا مطلب اس پر عمل نہیں کرنا، وہ عمل کرنے کے قابل نہیں ہے، تو یہ کام نہیں کرنا، سامنے والے کو پیچھے کھینچ دیا، نہیں کرنا، یہ چھوڑ دینا۔ وہ اگر آپ کرتے ہیں وہ تو دو نقصانات ہوں گے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بولا ہی نہیں لیکن آپ کر رہے ہیں۔ ضعیف حدیث کا کیا مطلب ہے؟
وہ حدیث ہونا نہ ہونا دونوں برابر، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ دوسری بات کیا کر رہے ہیں آپ، سامنے والا بیچارہ پہلی صف میں کھڑا ہے، پہلی صف میں کھڑے ہونے کی فضیلتیں ہیں کیا نہیں ہیں فضیلتیں، اس کو آپ فضیلت سے محروم کر رہے ہیں پیچھے کھینچ کے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس مسئلے سے متعلق یہ کچھ اہم مطلب چیزیں تھیں جس کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جی ہاں۔